بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید خیبر پختونخوا کی طرف زیادہ توجہ نہیں جاتی، کیونکہ پنجاب اور سندھ کی بنسبت اس کی آبادی نسبتاً کم ہے، لیکن اپنے اسٹریٹجک اہمیت کے لحاظ سے دیکھا جائے اور امن و امان کی ابتری کے حوالے سے دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا اس وقت سب سے زیادہ توجہ کی مستحق ہے، لیکن بدقسمتی سے میڈیا میں اس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ آج ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو خیبر پختونخوا کے حالات سے آگاہ کریں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، اور عوام کے کیا مسائل ہیں اور کیا ان کے توقعات ہیں۔ آج کے جرگے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے گورنر جناب فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت شکریہ گورنر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو موٹے موٹے الفاظ میں بتا دیجئے کہ خیبر پختونخوا کی حالات اس وقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم بھائی، بڑی مہربانی، آپ نے آج اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور آپ نے خاص کر خیبر پختونخوا کے ایشوز کے اوپر جو ہے بات کی۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے حالات آپ سیاسی کہیں یا آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کہیں یا باقی چیزیں کہیں تو کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، ریسنٹلی جو بنو اور لکی میں اور پھر باجوڑ میں واقع ہوا، ساؤتھ آف کے پی جو اس وقت اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر آپ ساؤتھ آف کے پی اگر خیبر پختونخوا میں کہوں تو اس میں تو اب لوگ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلڈ ایریا، لیکن کیونکہ مرج ہو گیا وہ بھی اس میں آتا ہے، نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان بھی۔ لیکن میں مرج ڈسٹرکٹ کبھی کہوں تو پھر آپ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، پھر آپ خیبر، پھر آپ باجوڑ، عموماً کے حالات دیکھیں وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدگی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ ایکویشن ان کی وفاق کے ساتھ نہیں بن رہی صحیح۔ وفاق اور صوبے کی جو ہے کوارڈینیشن اگر نہیں ہوگی تو ہمارا صوبہ ویسے بھی بغیر وفاق کے نہیں چل سکتا۔ اور آپ دیکھیں جس طریقے سے پاکستان کی فوج یا ایف سی، یا ہماری تو ایف سی 2 ہیں، فرنٹیئر کور بھی ہے، کانسٹیبلری بھی ہے، پھر پولیس ہے جو شہادتیں دے رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وفاق اور صوبے کوارڈینیشن کا بہت ہی امپورٹنس ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ صوبہ اور وفاق بیٹھیں، اس چیز کو سمجھیں کہ ہم امن و امان کس طریقے سے ہم بحال کر سکتے ہیں۔ ایک پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ پہ کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری پولیس، ہماری فوج یا ایف سی صوبے میں کئی سالوں سے جنگ لڑ رہی ہے، لگاتار لڑ رہی ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہماری پولیس جو ہے خیبر پختونخوا کی، میں نے صوبائی حکومت میں سفارش بھیجی ہے، سب سے کم تنخواہیں خیبر پختونخوا کی پولیس کی ہے، اور سب سے زیادہ شہادتیں خیبر پختونخوا کی پولیس دے رہی ہے۔ اس پہ کسی نے بھی کبھی فوکس نہیں کیا کہ آپ دیکھ لیں، ہم نے کہا آپ دیکھ لیں کہ جو باقی صوبوں کی جو تنخواہیں اس کے کم از کم زیادہ نہیں کرتے، حق تو یہ کہ زیادہ کریں کیونکہ وہ شہادتیں دے رہی ہے، اگر زیادہ نہیں کر رہے تو کم از کم ان کے برابر تو کر دیں تاکہ وہ کم از کم ان کے برابر بھی ان کے حقوق ہوئے۔ تو لہٰذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو وہ تو صوبائی حکومت نے کرنے ہیں نا۔ میں نے وہی سفارش بھیجی ان کو، میں نے کہا دیکھیں یہ لڑ رہے ہیں، چیزیں ہیں۔ دوسری بات ہے کہ پولیٹیکل سچویشن بھی ایسے ہے، ہمارے جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں، ایک ینگ ہیں، نہ تجربہ کار ہیں، ہمارے پاس گورننس کے ایشو بھی ہیں، کرپشن کے ایشوز بھی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں۔ دعوے انہوں نے کیے ہیں کہ میں کرپشن کو بھی جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، چیزیں ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ اب اگر وہ ایکشن لیں گے اپنی، فار ایگزامپل اگر ان کے وزراء کرپشن کر رہے ہیں، ان کے سیکرٹریز کر رہے ہیں، یا بیوروکریٹس کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں XYZ، اس پہ اگر وہ ایکشن لیں گے اور نظر آئے گا تو پھر ہم کہیں گے واقعی یہ کرپشن پہ جو ہے وہ چیز کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ حالات خراب ہیں، تو خراب کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، تو کس حد تک خراب ہیں؟ اب اس پہ مطلب کیسے ہم گریڈنگ کریں گے، کس حد تک خراب ہیں؟ تو بہت حد تک خراب ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ہم سنتے رہتے ہیں، وہاں سے جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ شمالی جنوبی وزیرستان اور اس سے متصل یہ جو اضلاع ہیں، ٹانک، ڈی آئی خان وغیرہ، یہاں پہ حکومتی ریٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے تاثر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اگر فری موومنٹ ہو، اگر آئی جی صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب بائی روڈ ڈی خان سے وزیرستان جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ امن ہوگا، یا نارتھ وزیرستان جائیں یا کہیں بھی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا سچ کوئی ایسی صورتحال ہوگی۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ میں نے اپنے ڈویژن کے ساؤتھ وزیرستان میں جانا اور مجھے وہ اجازت دیں گے کہ میں گاڑی پہ چلا جاؤں۔ لہٰذا چیزیں ہیں، اس کو چیز کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ چیزیں آپ نے بھی ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں بنو کے ہمیں، جو پھر وہاں پہ جو غصہ تھا پولیس میں بھی، پولیس والے اور جو ہے وہ بھی ایک تھا، اور میں حکومت کو چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کی پولیس ہے یا وہاں کے لوگوں کا جو غصہ ہے یا ان کے جو پوائنٹس ہیں یا باتیں ہیں،
وہ وفاق کے ساتھ بیٹھ اس چیز کا مسئلے کا حل نکالیں. جب تک کہ آپ نہیں نکالیں گے تو یہ اگر آپ کہیں کہ جی وفاق یہ کرے وفاق صوبے کے کھاتے میں ڈالے گی, صوبہ وفاق کے کھاتے میں ڈالے گا. میجورٹی چیزیں صوبے کے پاس ہیں, 18th امینڈمنٹ صوبے کے پاس ہے. دیکھیں آپ کے چینلز جو ہیں آپ کے سامنے بیٹھے, میں ٹی وی چینلز کی بات کرتا ہوں. کراچی میں گٹر کا ڈھکن نہیں ہوتا, کراچی میں کسی کا بٹوا چوری ہو جاتا ہے, کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے, معمولی والی چیزوں سے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کدھر ہے, صوبائی حکومت کدھر ہے. یہاں پر اتنے بڑے بڑے چیزیں ہو رہی ہیں, کوئی کبھی کسی نے کہا کہ صوبائی حکومت کدھر ہے, صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے. اگر صوبائی حکومت کو دیکھیں, دو چیزیں ہیں. بلوچستان میں بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے BLA کی طرف سے, یہاں پر آپ کہیں دہشت گرد TTP واٹ ایور آپ نام دیں, لیکن بلوچستان کی حکومت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ فوج سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور لڑ رہی ہے, کوشش کر رہی ہے. یہاں پر وہ چیز نہیں ہے. آپ کسی بھی جب سے میں جو چیف منسٹر, میرے یہ دوسرے چیف منسٹر ہیں, میں نے کسی فوجی شہید کے جنازے میں ان کو نہیں دیکھا. تو یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے, کیا ان کے آپ چلو نہیں کھڑے ہو, جنازے پہ نہیں ہے, کیا آپ نے ان کے گھر جا کے ان کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے صوبے کے لیے, ہماری مٹی کے لیے جو ہے جان دی ہے, آپ کی فیملی میں آپ کے بڑے نے, ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو یہ ایک ون لائنر سمپل میسج, اگر جب ہم یہ نہیں کریں گے, ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑیں گے, تو وہ کیا میسج ہم ان کو دے رہے ہوں گے. اچھا, صوبائی حکومت کے پاس کوئی متبادل فارمولہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہ کریں؟ دیکھیں دو چیزیں انہوں نے کہی کہ جی مذاکرات کریں. مذاکرات کس ساتھ کریں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں, آپ تو بات تو کرتے ہیں, وہ اسلامی ریاست میں کیا لکھا ہے کہ آپ کیڈٹ کالج پہ حملہ کریں گے, پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کریں گے, FC کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کریں گے, مسجد اور جو ہے آپ امام بارگاہ پر حملہ کریں گے. دیکھیں جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کی جائے. دیکھیں وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ پھر دوسری دو چیز, پھر اس کے بعد ڈرون ہوتے ہیں. دیکھیں حکومت بڑی کوشش کرتی ہے کہ یہ چیزیں نہ, اس میں فار ایگزامپل میں یہاں پر موجود ہوں, 5 اور لوگ موجود ہیں سویلین, اگر وہ ڈرون میرے اوپر ہوتا ہے تو 5 سویلین شہید ہوتے ہیں, جو کہ بڑے افسوسناک واقع. ہم کہتے ہیں غلط ہے, تو صوبائی حکومت اس پہ تو کہتی ہے کہ غلط ہے, لیکن جو کاپٹر اٹیک دہشت گرد کہتے ہیں ان کو تو نہیں کہتے کہ غلط ہے, وہ بھی تو پولیس FC اور فوج پہ کرتے ہیں, وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. تو یہ چیزیں جو ہے, جب ان کے پاس ابھی آئے ہوئے ہیں کاپٹرس جو اسمال رینج میں جو اٹیکس کرتے تھے, تو وہ مطلب ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز. لیکن صوبائی حکومت کے پاس اگر کوئی تجاویز ہے تو بالکل بیٹھیں. انٹیریئر منسٹر صاحب ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں. ریسنٹلی بھی میرے خیال میں CM صاحب کی ان کی میٹنگ ہوئی, اس میں ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوا ہوگا اس حوالے سے بھی. اگر ان کے پاس کوئی فارمولہ ہے تو بالکل وفاقی حکومت ان کے فارمولے پہ عمل درآمد کرے گی. CM از دی چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس. اگر وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ فارمولہ ہے اور اچھا فارمولہ ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وفاقی حکومت اس کو کہے کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں. تو آپ وفاق کے نمائندے ہیں بطور گورنر, تو آپ درمیان میں پل بن کے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کو آپس میں بٹاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس پہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ اپیکس کمیٹی گورنر ہیڈ کرتے تھے, اب چیف ایگزیکٹو آف دی پرومس کرتے ہیں, CM کرتے ہیں. وہ ہوتا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے پر کرتے ہیں. ان آفیشیلی میری پوری کوشش ہے کہ صوبے اور وفاق جو ہے سیکورٹی فورسز ہیں, صوبے کی جو حکومت ہے, وہ آپس میں بیٹھیں اور ان چیز کو دیکھیں. آپ IG پولیس کو بلا لیں گے, IG FC کو بلا لیں گے, کمانڈنٹ FC کو بلا لیں گے, لیکن جب تک پروونشل گورنمنٹ کی آپ کے ساتھ آشیرواد حاصل نہیں ہوگی, آپ چیزیں نہیں کر سکتے. تو میری پوری کوشش ہے کہ کم از کم لا اینڈ آرڈر کے اوپر ہمارے جو ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کم از کم ایک پیج پہ, سیکورٹی فورسز کے جو بھی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹیریئر منسٹر کے ساتھ ایک میرے خیال میں کہ اچھی میٹنگ ہوئی ہے CM صاحب کی, اور فیوچر میں بھی ہونی چاہیے, انگیجمنٹ ہونی چاہیے, تاکہ ہم صوبے کے مسائل حل کر سکیں. تو یہ جو بارڈر بند کر دیا گیا ہے افغانستان کے ساتھ, اور افغانستان کے اندر سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں بھی کی, تو اس کے بعد یہ مسئلہ قابو میں نہیں آیا؟ کچھ حد تک قابو میں آیا ہے. مجھے بڑی ہنسی ہے, میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا اور گندم کی بات آئی. میں آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کروں گا جو ہمارے صوبے میں گندم شو. تو ہمیں اسلام آباد کی ایک میٹنگ میں کہا کہ آپ کی گندم افغانستان سمگل ہوتی ہے. میں اگر آپ کا آلو, مالٹا اور کینو گیا افغانستان, آپ کی پولٹری افغانستان کی, کہتے ہیں نہیں. میں نے کیوں؟ کہتے ہیں بارڈر بند ہے. تو میں کہا ہمارا گندم کیا ہم نے جہازوں میں سمگل کی ہے؟ تو جو اگر آپ کے کینو اور مالٹے نہیں گئے تو ہماری گندم کیسے سمگل ہوئی ہے؟ وہاں پہ کچھ وجوہات کی بنا پر, کیونکہ وہاں پہ سے ٹیررزم جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی تھی, آ رہی تھی, اس کی وجہ سے جو بارڈر بند کیے گئے. وہاں پہ ہمارے جو چیمبرس کے لوگ ہیں, کاروباری حضراتوں کو بہت مشکلات ہیں, یہ نہیں کہ نہیں ہے. جیسے میں نے ذکر کیا آلو کا یا پولٹری کا, کینو مالٹے کا, باقی چیزوں کا, وہ اس دفعہ نہیں گیا, وہاں سے بھی کوئی چیزیں نہیں آئیں. تو چیزیں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی
میٹنگ وغیرہ شروع ہیں. امید ہے کہ صرف ایک چیز کے لیے کھولے, جو ہمارے جو انلیگل افغان ریفیوجیز ہیں یا افغان ریفیوجیز کو ہم بھیج رہے ہیں ان کے لیے کھولتے ہیں, ادروائز بند ہوتے ہیں. تو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ نہ کچھ کھولنا چاہیے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آگے میٹنگز ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم کیا نتیجے سے نکال سکتے ہیں. لیکن اس میں جو بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بے روزگار ہو جا رہے ہیں, اور اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن بھی ہم نہیں دے رہے کہ سیکنڈ آپشن کو کیا دے سکتے ہیں. روزگار ہے نہیں, فیکٹریز وہاں پر ہے نہیں, تو وہ 2-4 روپے جو کما رہے تھے وہ آج وہ کمانے کے لائق ہی نہیں رہے. ٹھیک ناظرین, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو گورنر صاحب تو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب. گورنر صاحب یہ بتائیے کہ جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے, آپ کے گرائیں بھی تھے اور آپ کے ماضی کے دوست بھی تھے, لیکن ان کے ساتھ علی امین گنڈاپور کے ساتھ آپ کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے. لیکن موجودہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب اور آپ کے تعلقات ماشاءاللہ بڑے خوشگوار بن گئے ہیں. تو یہ کیا پہل انہوں نے کی تھی یا آپ نے پہل کی کہ تعلقات اتنے بہتر ہو گئے؟ پچھلے وزیر میرے گرائیں تھے لیکن دوست نہیں تھے. آپ کو پتا تھا کتنا. دیکھیں میں نے تو آپ دونوں کی شکار پہ جانے کی تصویر دیکھی تھی. بہت ایک پرانی ایک زمانے میں شکار کی ہماری تصویر تھی, وہ ہمارے پتہ نہیں کئی سال پہلے تھی. ایک ہی تصویر تھی جو کہ گردش کر رہی تھی. اور یہ چیزیں دیکھیں, میں نے پچھلے سی ایم سے بھی ہمیشہ یہ کہا تھا جب میں گورنر بنا تھا کہ میں صوبے اور وفاق کے درمیان پل کا کردار رکھوں, ہمارے جو ایشوز ہوں گے وہ کریں گے. لیکن وہ بڑے جو ہے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور آپ نے اس کا ایکٹ دیکھا پچھلے 2 سال اس میں جو کچھ کیا. یہ جب سی ایم بنے اوتھ کے لیے آئے, اس کے بعد اس کی کیبنٹ کا اوتھ تھا. 1-2 ہماری یہ ملاقاتیں جو آفیشیل ہوتی ہیں, وہ نارملی وہ بھی آتے تھے جب ووٹ ٹیکنگ ہوتی تھی. تو ایسے وہ کہتے تھے کہ اس نے ایک رپورٹ اس نے کی ہے, ہمارے کے پی ایسی کی ایشو تھی, کہتے ہیں میرے سے دشمنی اگر ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, قتل و غارت ہو جائے گا. اور ہر دوسرے دن گورنر ہاؤس اوتھ ٹیکنگ کے لیے کسی نہ کسی فنکشن میں بیٹھا ہوتا تھا. تو ادھر اس وقت آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا. لیکن واٹ ایور وہ جو بھی ہے, اوتھ ٹیکنگ کے لیے آئے تو انہوں نے جو ہے اس سے پہلے میرے پاس ایک پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن ہے اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں, جس میں جنید اکبر صاحب بھی تھے, ان کے کوئی پارلیمنٹری تھے. انہوں نے کہا ہمارے صوبے کے, کیونکہ وفاق کے نمائندے, ہمارے صوبے کا گیس اور سی این جی اور بجلی کے اس کا گندم کا ایشو ہے, اس کے اوپر ہمیں مل کر یہ چیزیں کرنی چاہیے. پھر جب سی ایم صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کافی وفاق کو لیٹرز بھی لکھے ہیں, چیزیں کی ہیں, لیکن وفاق ہمیں جو ہے وہ سی این جی پہ بندش ہے اور گندم پہ, تو ہمیں مل کر اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. میں نے کہا بالکل, اگر عوام کا ایشو ہے ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں وفاق کا ایشو. میں لیڈر آف اپوزیشن کو بھی اعتماد ملے جو امیر مقام صاحب کے بھائی ہیں, ڈاکٹر عباس صاحب, باقی پارلیمانی لیڈروں کو بھی اعتماد ملے. اور اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلائے اپنے اسمبلی میں, جس میں سی ایم صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, لیڈر آف اپوزیشن بھی, تمام پارلیمانی پارٹیز کے لیڈران بھی تھے, کیبنٹ کے ممبران بھی تھے, سیکرٹریز وغیرہ جو بھی تھے. اس سے پہلے میں نے 1-2 اسٹیٹمنٹس بھی دی تھی. میں نے مختلف اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ جو میٹر کرتے تھے کیبنٹ میں, ان سے میں نے بات چیت بھی کی کہ ہمارے سی این جی کا ایشو ہے اور ہمارا ویٹ کا ایشو ہے. اور آرٹیکل جو ہے 158 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جس صوبے میں گیس ویل ہے اس کا سب سے پہلا حق بنتا ہے. ہم 508 MCFFD جو ہے وہ گیس بناتے ہیں, ہماری کنزمپشن 130 ہے صرف. ہمیں کہا ہمیں صرف 30 دے دو, آپ وہ بھی ہمیں نہیں دیتے ہو. پھر آپ نے جنگ کی وجہ سے جو ہے آپ نے جو ہے آپ کا تیل اور مہنگی ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, تو سی این جی کون ڈالتا ہے؟ کوئی V8 میں تو نہیں ڈلتی نا. چنگچی والا, ڈاٹسن والا فار ایگزامپل, یا وین والا, یا سوزوکی والا جو کہ غریب ہیں, ادھر وہ مہنگے, ادھر آپ نے سی این جی زیرو کر دی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں. آرٹیکل 150 جس کے تحت میں نے حلف لیا اور ہر کسی نے حلف لیا ہے, آرٹیکل 150 کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہاں سے مجھے کوئی ایز سچ امید نظر نہیں آئی. پھر ہم بیٹھے پشاور, ہم نے مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی, اس پہ ہم نے پرائم منسٹر کو ادھر سے میسیجنگ کی کہ میں پرائم منسٹر صاحب اگر آپ تک یہ بات نہیں پہنچی ہے اور آپ کے دوستوں نہیں پہنچے, یہ ایشو ہے, اس کو آپ سالو کریں, ورنہ جو ہے کے پی کے. اور اسی شام وزیر اعظم نے کمیٹی بنا کے اور مسئلہ حل ہو گیا. تو میں دوستوں ابھی گیس کا مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے ہمیں جو ہے 35 اس میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, ہمارے پی سی کے جو ہے وزیر بھی ہیں. پھر پیٹرولیم کے وزیر نے بھی اپنا بعد میں جو ہے اس نے اچھا اپنا ایک پازیٹیو کیا کیا. ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ کی مجبوری میں پتہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں فرٹیلائزر اور بجلی کے لیے چاہیے یہ گیس. ہم نے کہا ٹھیک ہے,
میں کہا فرٹیلائزر کا سیزن آتا ہے تو بلیک پہ 3 گنا پہ بک رہی ہے. بجلی ہماری 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے, جو سب سے بجلی سستی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں, سب سے زیادہ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں. آپ نے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کیا تو یہ 4 گھنٹے اور بھی آپ لے لو, ہمیں CNG دے دو. اور بجلی کہتے ہیں جی بجلی چوری ہے KP میں, اپروکسیمیٹلی ایوریج, ایگزیکٹ فگر تو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا, لیکن ایوریج یہ ہے, اس کے اوپر نیچے یہ ہے. 24,000 ہماری اسٹرینتھ ہے ہمارے بجلی کے ملازمین کی. پیسکو اور ہزارہ کا ایک ڈویژن ہے, 2 ڈویژنس کی. اور 24,000 میں سے 14,000 سیٹیں خالی ہیں. 10,000 روپیہ پورا صوبہ چلاتے ہیں, کہتے ہیں آپ ڈیوٹی کریں, جو 8 گھنٹے ڈیوٹی والے اس کو بولے آپ 24 گھنٹے ڈیوٹی کرو. اور وہ کہتے ہیں ہم اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اس میں نہیں بھرتیاں نہیں کر رہے ہیں. کب پرائیویٹائز ہوگا؟ یہ تو دیکھیں ابھی سے تو نہیں, سالوں سال سے 14,000 سیٹیں خالی. کسی آج بے روزگاری کا عالم ہے اس ملک میں, کسی کو تو روزگار مل جائے گا نا. 14,000 بندے, آپ 10,000 بھرتی کر لو, کم سے کم 10,000 لوگوں کو تو روزگار مل جائے گا, 2 وقت کی روٹی مل جائے گی. اب کچھ ایسے ملازمین ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کے بچوں نے جو باقی ہیں, آپ اپرچونیٹیز دیں. تو یہ چیزیں جو ہے, پھر ہم نے جب CM صاحب نے بات کی, ہم نے پریس جب کانفرنس کی سب نے مل کر, تو یہاں پر کمیٹی بنی, پرائم منسٹر کمیٹی کونسل, ہم گئے اور کمیٹی کے ساتھ اب کوئی آدھا گھنٹہ 40 منٹ بیٹھے اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, جو کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے حل کر دیں. پھر آپ دیکھیں وفاق کو, میں نے کہا اپنے اپوزیشن کو آپ خواہ مخواہ پہ جلسے دے رہے ہیں. اب سے یہ سیشن کل ہڑتال کرے گی فار ایگزامپل, اور 4-5 ہزار 10,000 بندہ کھڑا ہوگا, اور آپ کا وہاں کی حکومت والے چلے جائیں گے, دیکھیں وفاق ہمارے سے ظلم کریے, مفت ان کو جلسے میں جائے تقریریں کریں گے. سملرلی جو گندم ہے, آرٹیکل 151 کہتے ہیں فری ٹریڈ. ابھی میں آپ کے پاس یہ پالیسی ہے, ابھی ریسنٹلی وزیران صاحب نے, نہیں پہلے گندم پہ جانے سے پہلے یہ بجلی کا مسئلہ کچھ حل ہوا, لوڈ شیڈنگ کا؟ بجلی کے اوپر ہماری ابھی میٹنگ ہونی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہماری CNG اور اس کے حوالے سے, گندم کے حوالے سے تھی, اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ بہت جلد. تو میں نے CM صاحب سے ایک بات بڑی کلیئر کی کہ میں نے کہا کہ صوبے کا اگر ایشو ہوگا, لوگوں کا ایشو ہوگا, امن و امان کا ہوگا, صوبے کے مقدمے کا ہوگا, صوبے کی خوشحالی طریقے ہوگا, وہ ہم آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. لیکن جو غلط کام آپ کے ہوں گے ہم آپ کو نشاندہی بھی کریں گے. پالیٹکس اپنی, ہم جو اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں ہیں, کیا ہم اکٹھے اتحاد میں جائیں گے؟ کسی کی اپنی پارٹی ہے, ہر کسی کا اپنا مینیفیسٹو ہے, اور کسی نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, چیزیں کرنی ہیں. لیکن صوبے کا جو ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے, میں وفاق کے پاس جانا چاہیے. ہماری یہ چیزیں, ہم پہلے ایک جنگ لڑ رہے ہیں, جنگ میں بڑے نقصانات ہوئے ہیں, فائنینشلی بھی ہو رہے ہیں, جانی بھی ہو رہے ہیں, تاکہ ہم جائیں ان کے پاس اپنا مقدمہ پیش کریں. ابھی اب ہم اسلام آباد میں جب پہلے ہوتا تھا, ہماری سیٹ خالی ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں KP کو سکپ کریں, پنجاب سندھ بلوچستان بات کریں, تو ہمارا تو اپنا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہم نے سمجھایا CM صاحب کو. میں کہا یہ چیزیں آپ دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس ایشوز پہ, وفاق کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ مقدمہ لڑیں گے, لیکن آپ گالم گلوچ سے آپ کو کچھ نہیں ملنا, دلیل اور دلائل سے آپ یہ چیزیں ملنی ہیں. آپ دلیل اور دلائل کے ساتھ جائیں وفاق میں, آپ کو چیزیں ملیں گی. اگر آپ جائیں گے گالم گلوچ کے ساتھ, آپ کو کچھ نہیں ملنا. اچھا, گندم کی ہمیں بھی بڑی شکایات آ رہی ہیں کہ جی خیبر پختونخوا کو گندم نہیں جوڑا جا رہا ہے, تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ جی ایک کیبنٹ اوور سائٹ کمیٹی ہے, انہوں نے بنایا ہے ڈرافٹ نیشنل ویٹ پالیسی 2026 سے 30 تک. یہ میں نے ابھی لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے پروموٹ فری اینڈ کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ اکراس پاکستان نیشنل ویٹ مارکیٹس. اب یہ رپورٹ بنی ہے, پتہ نہیں کتنے صفحے کی, مجھے 30 صفحوں کی. اس پہ بیٹھے ہوں گے, میٹنگ کی ہوگی, چیزیں کی ہوں گی, پورا بن گیا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج میرے صوبے میں گندم نہیں آ رہی ہے. آرٹیکل 151 آف دی کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں فری ٹریڈ ہوگا اس چاروں صوبوں کے درمیان. دیکھیں 2 چیزیں, ابھی جو ہے ہمارے پاس 36 وہ لاکھ, تو آئینی لحاظ سے بھی یہ لوگ پابندی نہیں لگا سکتے غالباً. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ فری ٹریڈ. ہاں, اچھا, اب بات ہے کہ ہمارے پاس 36,75,000 میٹرک ٹن گندم شارٹ ہے. ٹھیک ہے, کتنا؟ 36,75,000 میٹرک ٹن. اچھا, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو فری جو مارکیٹ ہے, یا ہمارے جو مل ایسوسیشن والے ہیں, یا جو ٹریڈرز ہیں, آپ ان کو اجازت دیں, ہمیں کم از کم اس میں نے ٹوٹلی آپ کے 34,50,000 وہ کریں گے. آفیشیلی آپ ہمیں 2 لاکھ 2.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے وہ دے دیں اسٹریٹجیکلی, باقی ہمیں فری مارکیٹ دیں. وہ کہتے ہیں نہیں. میری پچھلے دفعہ بھی CM صاحب سے ایشو ہوئے تھے, اس نے کہا, اب وہ حکومت کہتی ہے ہم نے تو نہیں روکا, لیکن جب بکر پہ جائیں, چشمہ پہ آئیں, آپ ڈیرہ غازی خان پہ آئیں, آپ اس پہ آئیں, کیا نام ہے, اٹک پہ آئیں, فوڈ ڈپارٹمنٹ آپ کا 1 ٹرک بھی جانے نہیں دیتی بغیر اس کے. اب 10 لاکھ روپے فی ٹرک جو ہے وہ جا رہا ہے. اس دن ایک اخبار میں رپورٹ آئی ہے کہ ابھی تو سونے کی بسکٹ مانگ رہے ہیں. میرے پاس, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی, پرائم منسٹر صاحب کو میں نے ٹائی کیا, میں کہ یہ پوزیشن ہے کہ یہ کر رہے, اس پہ ایکشن لیں. یا تو بالکل پابندی ہو تو بالکل نہیں ہے. اگر بالکل پابندی نہیں ہے اور 10 لاکھ روپے ٹرک جائے گا تو گندم مہنگی ہوگی, آٹا مہنگا ہوگا, اور روٹی مہنگی ہوگی.
تو یہ چیزیں جو ہم نے کہا دیکھیں یہ تو اب عام شہری ہم سے کیا سوال کرتا ہے خیبر پختونخوا کا، ہم کہتے ہیں فیڈریشن مضبوط ہو. عام شہری کہتے ہیں پھر آپ بجلی کیوں دے رہے ہیں وفاق کو، آپ گیس کیوں دے رہے ہیں، آپ تیل کیوں دے رہے ہیں، آپ پانی. ہم کہتے ہیں چلو یہ آپ ہمیں نہیں دینا چاہتے نہ دیں، ہم بھوک گزار لیں گے. میاں نواز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم ہیں، اور ہمارا اسپیچ میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، واٹر ریکارڈ کی ہے. رینی کینال سندھ نے بنا لی ہے، جو ہے تھل کینال پنجاب نے بنا لی ہے، کچی کینال جو ہے وہ کمپلیشن پہ ہے. خیبر پختونخوا کی نہر کدھر ہے، ہمارے شہر کدھر ہے؟ چشمہ لفٹ کینال کا جو ہے کہ خیبر پختونخوا اپنا شہر رکھتے ہیں، تو ہمیں پانی دے دیں. ہم جو گندم پیدا کریں جب پنجاب کو خدا نخواستہ ضرورت ہوگی، یا سندھ کو یا بلوچستان کو، ہم ان کو بغیر کسی پیسوں کے جو پابندی اس کے بغیر اس کو دیں گے. ہمیں پانی کا شیئر بھی نہیں دیتے، ہمیں گندم بھی نہیں ملتی. حالانکہ اب کہتے ہیں فیڈریشن مضبوط، تو وزیر اعظم سے کہتے ہیں فیڈریشن مضبوط کریں. پھر تو اب دیکھیے اس وقت خیبر پختونخوا میں پانی ہے. پانی کے شیئر کے لیے تو پہلے انتظام کرنا ہوگا نا اوپر لے جانے کے لیے. وہی پانی کا شیئر چشمہ لفٹ کینال ہے نا. ہاں. تو وفاق نے اپنا پرسنٹیج رکھا ہے. اس وقت بھی سی ایم نے لیٹر لکھا ہے کہ ہم نے اپنا شیئر رکھا ہے، ساری جو ہے وہ فیزیبلٹی تیار ہے. ٹینڈر لگانے ہیں نا. تو ٹینڈر لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ٹینڈر لگائیں، وفاق اپنا شیئر دے، صوبہ اپنا شیئر دے رہے. اب سٹارٹ تو کریں نا، آج تو نہیں بنے گا نا، اس کو ٹائم لگے گا. 4 فیزز ہیں چشمہ لفٹ کینال کے. تو یہ گندم کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نہیں ہوا. میں نے کل بھی پرائم منسٹر صاحب کو میسج کیا ہے. میں نے کہا ہمیں پھر آپ بولیں گے جی جو ہے وہ ہم جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں 28 زمین کے لیے اکٹھے ہو گئے پی ٹی آر بھی اس پارٹی والے. حالانکہ ہم صوبے کے ایشو کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں کل میں بھی چیمبر آف کامرس یا سرحد چیمبر آف ادھر یہی سوالات ہو رہے تھے کہ جی وفاق ہمیں نہیں تھا، وفاق کے نمائندے وفاق کیا کرے. وفاق کو میں نے بار بار کہا ہے، وزیر اعظم سے کہا ہے کہ آپ سی ایم صاحبہ سے کہیں. میں نے سی ایم صاحبہ کو بھی میسج کروائے، بیچ میں ان کی سرجری ہوئی تھی، میں ان کو بھی میسج کرائیں. میں نے 5-6 وفاقی وزراء سے بھی کہہ دی ہے کہ بھئی آپ ہمیں جواب تو دے دینا کہ ہم نے گندم نہیں دینی، تاکہ پھر اچھا اب جب سندھ سے ہم مہنگی گندم لے رہے ہیں اس کی ہمیں راہداری بھی نہیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں بلوچستان سے لے کے جاؤ اپنی گندم، جیسے ہم خیبر پختونخوا پاکستان کی صحیح نہیں ہے. ڈی خان آپ نے وزٹ کیا، دریا کی اس طرف ہمارے جو کچے کا علاقہ ہے، ادھر جس کی بھی زمین ہے زمیندار کی، وہ اپنے گھر گندم نہیں رکھ سکتے کیونکہ انہیں روڈ پہ چڑھنا ہے. پنجاب آتے ہیں، پنجاب سے آپ کے پی انٹر ہوتے ہیں. پنجاب والے کہتے ہیں آپ اپنے گندم نہیں لے کے جا سکتے. پھر آپ بتائیں کہ مطلب ہے کہ اس وقت ہمارے صوبے میں پانی بھی ہے، بجلی بھی ہے، گیس بھی ہے، تیل بھی ہے، معدنیات بھی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اور ہم ریاست کو دینا بھی چاہتے ہیں، ریاست کو دے بھی رہے ہیں. اور ہم جب ہم گندم کا جب ایشو آتا ہے تو ہمیں سارے جو نہیں، تو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ٹھیک، وزیر اعلیٰ صاحب اور پھر باقی جماعتیں، آپ سب اکٹھے ہو گئے تھے اور سب کے اکٹھے یہ ڈیمانڈز تھے. پھر آپ کی پرسنل اتنی ایفرٹس، اس کے باوجود بھی اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو آپشن کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ آپشن ہے مسئلہ حل بھی ہو جائے گا، لیکن صرف ہم فی الحال جانا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں یار ہماری اتحادی حکومت ہے چیزیں. دیکھیں بہت ایشو. بھئی مجھے بتائیں کہ ہم نے جب سی این جی پہ ہماری میٹنگ تھی اس وقت عید میں 1-2 دن رہ رہے تھے. اس اگلے دن آخری ورکنگ ڈے تھا یا نہیں تھا ایسے تھا. تو وہ اس پہ ہمیں آئی پی سی کے وزیر نے کہا کہ سی ایم صاحبہ ملک سے باہر ہیں، وہ باکو گئی ہوئی تھیں اور واپس آتی تو ان سے بس سی ایس بھی نہیں ہے تو بات میں کر لیں. پھر اسی دن وہ پہنچ بھی گئی تھی. میں نے پھر ان کو کہا میں پہنچ گئی. ابھی عید کے بعد میں ریسنٹلی 4-5 دن پہلے آیا، میں نے عید کی چھٹیوں کے سب سے پہلے میں نے جا کے 5-6 وزراء سے میٹنگ کی. میں نے پرائم منسٹر تک میسج پہنچایا اور میں ابھی بھی ان کو کہوں گا کہ دیکھیں یہ ایشو ہمیں بتا دیں یار کہ ہم نہیں دینا گندم. نہ تو کرتے نا، کہتے ہیں ایشو بھی بڑا اچھا اور یہ ہونا چاہیے. اور بھئی اس آئین کے تحت آپ نے حلف لیا، میں نے حلف لیا، سب نے لیا، آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ جب مطلب چیزیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا والے کیوں لڑتے ہیں، کیوں چیختے ہیں، کیوں چلاتے ہیں، کیوں نوجوان جو ایسی باتیں کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں آج کل وہ نوجوان نہیں ہے، ان کے پاس یہ موبائل ہے، وہ آپ کی میری بات نہیں سنتا، موبائل میں اس کو پتہ ہے کہ ہمارے صوبے کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. بھئی ریاست کو جو چیزیں چاہیے، اب مجھے تربیلا ڈیم کون سے صوبے میں؟ ہمارے صوبے میں نا. 100 روپے پہ ہم بجلی پیدا کر کے ریاست کو دے رہے ہیں اور سب سے بڑا ڈیم ہمارے پاس ہے. سارے ہائیڈل پروجیکٹ جو بن رہے ہیں ہمارے پاس ہیں. 90,000 بیرل اگر تیل پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے، 50,000 ہم دے رہے ہیں. گیس کی آپ دیکھیں کہ نئی ڈسکوریاں کہاں پر ہو رہی ہیں. آپ کے نارتھ وزستان میں ہوئی ہے، آپ کی ڈی خان ڈویژن میں ہوئی ہے، ابھی ریسنٹلی کوہاٹ میں ہوئی ہے. ساری ڈسکوریاں دیکھیں. اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان نے جو مقام پیدا کیا، دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب نے جو کردار ادا کیا یا وزیر اعظم نے جو کردار ادا کیا، اس وقت جو ہم ایران اور USA کے ایک معاہدے کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ کرے جب ہوگا تو اس کا فروٹ کون کھائے گا؟
ہم لوگوں نے کھانے کاروباری حضرات نے. ادھر آپ دیکھیں کہ اگر وہ آتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ فوکس خیبر پختونخوا ہوگا. کیوں ہوگا؟ کہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, آئل اینڈ گیس ہمارے پاس ہے, معدنیات ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, بجلی ہمارے پاس ہے, پانی ہمارے پاس ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, ٹورزم ہمارے پاس ہے, دنیا کی پرانی سویلائزیشن ہمارے پاس ہے. تو جب ہمارے صوبے میں امن ہوگا, ساری دنیا یہاں پر آئے گی, ہمیں فائدہ ہوگا. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ نے فاٹا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور ایک وعدہ کیا تھا. ہم اچھا اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, اس سے پہلے مجھے ایک بریک لینی پڑتی ہے. اور اس سیگمنٹ کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو گورنر صاحب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے خود صوبائی حکومت کا کچھ حوالوں سے ناقد بھی ہوں, لیکن اس کی سزا صوبے کے تمام عوام کو نہیں ملنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ گیس کی بندش کا فیصلہ حکومت نے انتہائی ظالمانہ کیا. اسی طرح جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کی ریشو وہ بہت زیادہ ہے, ناقابل برداشت حد تک ہے, خصوصاً اس گرمی میں. پھر وہاں پہ جو گندم کا معاملہ ہے تو وہ تو سراسر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ پنجاب سے گندم کو ادھر نہیں چھوڑا جا رہا ہے. اور ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ذکر کریں گے کچھ اور زیادتیوں کا. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب. کنڈی صاحب, یہ آج کل بجٹ کا سیزن ہے اور مختلف تجاویز چل رہی ہیں. اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جی چونکہ مرکز کی انکم بہت کم ہے اور 18th امینڈمنٹ کے بعد سب کچھ صوبوں کے پاس جا چکا ہے, تو BISP کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو اور کچھ ڈیفنس سے اخراجات کو صوبوں کے حوالے کر دیا جائے. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں؟ دیکھیں BISP کے حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ BISP ایک بہت ہی بہترین پروجیکٹ ہے. اگر آپ صوبوں کے حوالے سے کرتے ہیں, کل اگر KP حکومت کہتی ہے یا کوئی اور حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو نہیں کنٹینیو کرتے ہیں تو وہ لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ اور اس کو دیکھیں دنیا نے تسلیم کیا ہے. آپ ورلڈ بینک کے پاس جائیں, آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں BISP کو سائڈ پہ رکھ دیں, اس پہ ڈسکشن نہیں ہے, اس کے پیسے بڑھا دیں اور باقیوں کی آپ بات کریں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ BISP اگر پولیٹیکلی کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ BISP صرف پیپلز پارٹی کا ووٹر نہیں ہے. اگر BISP کے بینیفیشری صرف پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں تو کمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں تو PMLN بھی ہے, PTI بھی ہے, JUI بھی ہے, ساری جماعتیں آپ ڈال لیں. سب کے جو لوگ ہیں جو کہ پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں ان کو, ہاں کوئی کہتا ہے اگر اس میں غلطی ہے شاید 5% 10%, لیکن 90% 95% تو حقداروں کو پیسے جا رہے ہیں. ڈیفینس پہ دیکھیں ہماری کمیٹی بنی ہے پارٹی کی اور وہ سر ڈسکشن پہ اب اس پہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر میں ایک چیز مجھ سے بھول گئی تھی, آپ نے جو وابڑے کے بارے میں میں نے پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی 80,000 روپے اس کے لوگوں نے بھرے ٹرانسفارم بنانے کے. جی جی. تو میں اس کے ٹویٹ اس کے جواب میں کہا خواجہ صاحب کو پہلی دفعہ زندگی میں پتہ چلا کہ آپ 80,000 روپے دیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ہمارے علاقوں میں ہم سالوں سال سے ٹرانسفارمر اپنا خود بناتے ہیں. سیاسی لوگ ہمارے جو علاقوں کے ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں اس کی ریپیئر ہم خود کرتے ہیں, وابڈا نہیں کرتا. میں کہا آپ نے ایک ٹرانسفارمر بنایا, میں ہزاروں ٹرانسفارمر بنا چکے اس وقت. تو یہ مطلب ہے کہ ایک اس پہ جو ہے وہ تو اچھی بات ہے, خواجہ صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. وفاقی وزیر پہ ایکشن لیے تو وفاقی وزیر کو چاہیے کہ وہ خیبر پختونخوا کے ہمارے جو خاص کر ڈی خان اور ٹانک کے ہم جو ٹرانسفارمر ریپیئر کرتے ہیں اس میں ہمیں سرکار سے 100 میں سے شاید 1-2 آتا ہو, باقی تو نہیں آتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ جی یہ جو ڈیسکوز ہے ان کو صوبوں کے حوالے کیا جائے. دیکھیں وہ تو تجویز ہے, جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک کیا کریں گے. تجویز تو منصوبے تو یہاں پہ بہت بنتے ہیں. ابھی آپ 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں, ہر کسی کی جیب میں 28ویں ترمیم پڑی ہوئی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ اوریجنل ڈرافٹ کس کے پاس ہے, کوئی نہیں ہے. لیکن بات چیت ہو رہی ہے, کبھی آپ کہہ رہے ہیں صوبے بن رہے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ڈیفینس میں یہ ہو رہا ہے, کبھی آتے ہیں BSP جا رہا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے, کبھی اور. لیکن جب حکومت آفیشیل ڈرافٹ شیئر کرے گی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا آپ کہہ رہے ہیں ڈسکوس کو جو ہے پرائیویٹائز کر رہے ہیں یا صوبوں کو دے رہے ہیں, یا پہلے آپ نے کہا پرائیویٹائز کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں صوبوں کو, جس کو بھی دینا ہے ونس فار آل فیصلہ تو کر لینا. بیچ میں لٹکایا ہوا ہے, خیبر پختونخوا کی جابس نہیں دے رہے ہیں, ٹرانسفارمر ریپیئر ہمارے علاقوں میں نہیں ہو رہا ہے, چیزیں نہیں ہو رہی, وہ تو کم از کم پھر جاری رکھے نا. جب آپ نے فیصلہ کر لیا کٹ آف ڈیٹ لیں کہ جی اگلے مہینے یہ چیز ہو جائے گی, پھر ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے. خیبر پختونخوا کا ایک ڈیمانڈ نہیں بلکہ
جائز مطالبہ اس کا ہے کہ سرتاج عزیز کی کمیٹی جو تھی فاٹا مرجر کے لیے، اس نے یہ طے کیا تھا کہ 3% آف دا ڈویزیبل پول وہ ہر سال ان علاقوں کو ملیں گے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ ایگری کیا تھا، لیکن وہ نہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ان علاقوں کو ملے اور نہ اس حکومت میں ان کو ملے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی بات کی ہے وفاقی حکومت سے؟ دیکھیں، جو وعدہ کیا تھا ہم نے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ، ہم آپ کو 100 ارب روپے دیں گے سالانہ 10 سال کے لیے، 1000 ارب روپے دیں گے تاکہ آپ سیٹل ایریا کے برابر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں 100 ارب روپے نہیں تھے، 3% آف دا ڈویزیبل پول تھے، جو کہ 100 سے زیادہ بنتے تھے۔ اسی پہ میں آ رہا ہوں۔ یہ پہلے ایک وعدہ تھا، ہاں، اس کے بعد ایک سرتاج عزیز کمیشن بنا جس پہ آپ 3%، اگر آپ 3% پہ جائیں گے تو کم از کم 200 سے 250 ارب روپے بنتے ہیں۔ ہاں، تو 100 ارب والا پہلا تھا، بعد میں ہو گیا 200 سے 250 ارب روپے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ یہ 100 ارب میں کتنے ملتے ہیں پہلے بتاؤ؟ 8 سال ہو گئے ہیں، 8 سال میں کیا ہمیں 800 ارب روپے ملے ہیں؟ وہ تو چھوڑ دیں ہم سرتاج، وہ تو اس کے تو 1600 ارب ہوں گے کم از کم۔ 800 ارب ہمیں ملے نہیں ملے، میرے خیال میں اس کے شاید ہی میں غلط ہوں کہ 50% بھی نہیں ملے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فاٹا پاٹا پہ ٹیکس بھی لگا لیں، یہ کارخانے لگائیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ ایف بی آر نے ہمارے کاروباری حضرات کا جینا حرام کر دیا ہے۔ بھئی اگر فاٹا پاٹا میں ہمارے فیکٹری ہیں تو کیا باقی صوبوں کے لوگوں کے نہیں ہیں؟ پنجاب کے بھائیوں کے بھی ہیں، سندھ کے بھائیوں کے بھی شاید ہوں گی، وہ لوگ بھی آئے ہیں اپنے ٹیکس کو بچانے کے لیے، ادھر ہی آتے ہیں کہ جی فاٹا پاٹا میں لگاتے ہیں، صرف ہم لوگ نہیں ہیں۔ ہماری باری جب آتی ہے کہتے ہیں آپ گندم سمگل کرتے ہو، دوسری باری آتے ہیں کہتے ہیں بجلی چوری کرتے ہو، ایف بی آر والے کہتے ہیں تم لوگ ٹیکس کھا رہے ہو۔ بھئی آپ ان کو پہلے فاٹا پاٹا والوں کو ٹیکس اس وقت ٹیکس اس میں لائیں جب آپ نے ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہو۔ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، بولتے بھی مجھے ٹیکس بھی دو۔ ایسی چیزیں نہیں ہوتی، دیکھیں ایسے صوبے نہیں چل سکتے ایسی چیزیں۔ پہلے آپ کہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے ایف بی آر کے چیئرمین نے ہمارے کاروباری حضرات کے ساتھ کتنی میٹنگز کی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ میٹنگ کی ان کی چیزوں کو پتہ ہو، دیکھیں ادھر دہشت گردی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ادھر بھتے لیے جاتے ہیں، پرچیاں دی جاتی ہیں، وہ بیچارے اپنا ان کی زندگی جیرن بن ہوئی کاروباری لوگوں کی، اپنی زندگی جان پہ کھیل رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ شارٹ کٹ ون لائنر یہ ہے کہ مطلب ایف بی آر یہ چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سارے کارخانے بند ہو جائیں اور یہ پنجاب یا کسی اور صوبے میں چلے جائیں، یہاں پر یہ اپنا کاروبار ختم کر دیں۔ آپ پہلے وہ تو پورا کریں، آپ نے وہ چیزیں نہیں کی۔ آپ نے وہاں پر جو ہے ہم نے سول سپرمیسی مرج ڈسٹرکٹ میں ابھی تک قائم نہیں ہو سکی، آپ کو زیادہ پتہ ہے مجھ سے، آپ کے پاس لوگ کیا ہو سکی ہے؟ نہیں ہو سکی ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہم نے کیا پولیس لائن، پولیس تھانے، یہ چیزیں ہم نے کیا اپگریڈ کر لی ہیں، ان کی پولیس کو ہم نے ویل ایکوپڈ کر دیا ہے، ویل ٹرینڈ کر دیا ہے، سی ٹی ڈی کو کر دیا ہے، چیزیں بہت سی چیزیں جس کے اوپر ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا تھا ہم نے کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ٹیکس دینا شروع کر دو، جدھر سے بھی لاتے ہو چوری کرتے ہو، جو بھی، ایسے تو چیزیں نہیں ہوتی۔ حکومت کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک اسپیشل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دل میں کونا بنائیں، درد رکھیں، اور ایک کمیٹی بنائیں جو بھی کہیں جس میں تمام ان کو آنسریبل ہوں، کہ آپ بزنس فورم کے ساتھ ایف بی آر کو یا انڈسٹریز والے ہیں یا فائنینس والے کو بٹھائیں، ان کی بات تو سنیں نا۔ آپ ہمارے کاروباری لوگوں کو دفتر میں نہیں چھوڑتے ہیں، ان کی بات ہی سننا نہیں چاہتے ہیں، کہتے ہیں جدھر سے ہو چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، پیسے لے کر آؤ۔ تو کیا کریں گے پھر؟ آخر میں کیا مطلب ہے، کیا ان کا ذہن ہوگا؟ پھر باقی ہمارے جو ایشوز ہیں آپ بیٹھے ان سے سنیں تو صحیح کہ ہمارے صوبے کے حالات کیا ہیں، جیسے آپ نے بھی بیان کیا چیزوں کا۔ کیا اسلام آباد والوں کو پتہ ہے کہ ہمارے جو آفس ہیں جو ہمارے صوبے کے حالات کیا ہیں؟ کیا وہ جا کر چیئرمین ایف بی آر صاحب ڈی خان یا پشاور یا لکی مرتے بندو جا سکتے ہیں بائی روڈ، جا کے ان سے میٹنگ کریں؟ آپ اسلام آباد میں میٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہو، آپ پشاور میں بھی نہیں آ سکتے ہو۔ اب مجھے چیئرمین صاحب ایف بی آر بتائیں آپ کتنے پشاور ہیں اور ہمارے چیمبر آف کامرس سے ملے ہیں، ان سے ان کی مشکلات سنی ہوں گی۔ یار سن لیں نا، مل بیٹھ کے، اگر آپ دیکھیں اگر آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ چائے پیئیں گے، آدھے معاملات وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی کچھ مجبوریاں کچھ آپ سالو کریں گے، کچھ وہ آپ کے لیے کریں گے، لیکن آپ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے نہیں جدھر سے بھی ایسے کریں، تو ایسے تو نہیں چل سکتے۔ یہ جب ایک جائز حق آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا 100 ارب روپے اور پھر یا 3% آف دا ڈویزیبل پول والا، تو وفاقی حکومت نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، کچھ دے دیے ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم فٹ بال بنے تھے وفاق اور صوبے کے درمیان، وفاق نے کہتے ہم نے دے دیا، صوبہ کہتے ہیں مل نہیں رہا۔ پھر ہم نے اپنے جو پارٹی کی طرف سے صوبائی اسمبلی میں کویشچن ڈالا کہ ہمیں بتائیں، بریک اپ بتائیں کہ کتنے سال ملے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو پورے پیسے نہیں مل رہے ہیں، لیکن آ بھی رہے ہیں، وہ کدھر خرچ ہو رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی آتے ہیں فاٹا کی مد میں یا مرج ڈسٹرکٹ کے مد میں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے علیحدہ کوئی اکاؤنٹ ہے، وہ آ جاتے ہیں ڈپارٹمنٹس میں،
پھر اس سی ایم کی مرضی ہے کہ وہ ڈی خان لے جائے، بنو لے جائے، سوات لے جائے، نوشہرہ لے جائے، ادھر بھی لے جائے۔ اصل میں یہ بھی ہوا ہے نا کہ پچھلے سالوں میں تو یہ وہ جو سابق فاٹا کے جو پیسے تھے وہ دوسری جگہوں پہ خرچ کر یہ بھائی میری یہ تجویز ہے اور میں نے وفاق کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ فاٹا مرج ایک علیحدہ اکاؤنٹ بنا لیں، ایک علیحدہ سیکٹری، یہ اکاؤنٹ کے پیسے آ چکے ہیں اور اس پیسوں پہ آپ کو اس مرج ڈسٹرکٹ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر وہ آ جاتے پبلک ہیلتھ میں، اریگیشن ہے، باقی میں سی ایم بیٹھ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اب فاٹا والوں کی تو بہت بہترین چانس ہے، اب تو پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ فاٹا کا وزیر اعلیٰ بنے۔ اب تو فاٹا والوں کو یہ درد نہیں رونا چاہیے کیونکہ وہ پورے صوبے کے ذخائر کے مالک ہو چکے ہیں، فائننس کے مالک ہو چکے ہیں، اب تو فاٹا میں زیادہ ترقی ہونی چاہیے۔ ہاں، اس وقت جو لوگ اعتراض کرتے تھے تو ہم ایک دلیل یہ دیتے تھے کہ دیکھیں ایسا وقت دیا جائے گا کہ خود قبائلی وزیر اعلیٰ بن جائے گا، بن گیا ینگ وزیر اعلیٰ بنے، اب تو حق ہے قبائلی وزیر اعلیٰ بن اپنے گیا۔ سارے فاٹا کے علاقوں میں جو ہے بانٹے ہیں۔ اچھا، جب ہر طرف سے اتنی مشکلات ہو اور پیسے کم ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ حکومت کو بہت احتیاط کا، کفایت شعاری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا صوبائی حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ اس تناظر میں مناسب ہے؟ پرابلم یہ جب اسلام آباد میں ہم اپنا مقدمہ ہم لڑتے ہیں تو پھر ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ چیزیں جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صوبے میں ہوئی ہیں، ہم صوبائی حکومت کو چاہے وہ ہم ان کے ساتھ اپنے ایشوز پہ اکٹھے ہیں جو بھی ہے، لیکن ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا کہ کوہستان اسکینڈل میں کتنے پیسے نکلے، 60 روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اب تو 6 ارب روپے کی کوئی ریکوری کر لی ہے انہوں نے، کچھ پلس گاڑیاں اور جائیداد بھی جی، نیب نے کی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج بلین ٹری کا نام لینے والا کوئی ہے جو اتنا بڑا پروجیکٹ ان کا تھا پی ٹی آئی کا؟ کون لینے والا نام؟ بیوٹیفیکیشن آف پشاور، بی آر ٹی، مطلب مختلف ہسپتالوں کا حال دیکھ لیں، اتنا برا ہسپتالوں کا حال ہے۔ ایجوکیشن 36 یونیورسٹیاں ہیں، 4 ارب روپے سالانہ ہم رکھتے ہیں اس کے لیے، بلوچستان 10 سے 12 روپے رکھتے ہیں۔ تیسرا بجٹ ابھی آ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ اس بجٹ میں انہوں نے رکھا یا نہیں رکھا۔ ہم نے کوئی میگا پروجیکٹس ہم وفاق سے حاصل نہیں کر سکے، اور وفاق کی بھی کوئی مہربانی ہم پہ نظر کرم نہیں کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لیے ہم ایک میگا پروجیکٹ دے دیں کہ یار یہ موٹر وے یا یہ چیزیں میں آپ کو دے دی ہیں۔ ٹوٹل 6 پروجیکٹ رکھے ہیں۔ کون سے 6 پروجیکٹ؟ کیا کون سے مطلب ہے کہ ایسے ہیوی پروجیکٹ ہوں گے، چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہوں گے؟ چھوٹے موٹے کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں۔ دیکھیں آج اگر خیبر پختونخوا پشاور سے ایک موٹر وے ڈی خان اور ملتان جاتی ہے تو مجھے بتائیں جو آپ کا جو پورٹ ہے کراچی کا، اس سے جو سفر ہے کتنا شارٹ ہوگا ٹورڈ، اگر آپ کہیں سینٹرل ایشیا، افغانستان یا سینٹرل ایشیا جائیں یا یورپ، آدھے سے آدھے جو اگر آپ وایا ملتان یا سے آئیں گے تو آپ کا آدھا سفر جو ہے کم ہو جائے گا۔ کنیکٹیوٹی پہ نا آج تک 3 سالوں میں ہمیں کوئی چیزیں جو ہے ایسی چیزیں نہیں ملی۔ ہمیں جو اپنا حصہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ پانی نہیں مل رہا اپنا، تو باقی تو یہ تو ایڈیشنل چیزیں۔ اب سندھ اور پنجاب آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایڈیشنل پانی پہ لڑ رہے تھے، نہروں پہ لڑ رہے تھے، اور ہمیں اپنا حصہ نہیں ملا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کا مقدمہ صوبائی حکومت کو بڑا پراپرلی لڑنا پڑے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر۔ میں سمجھتا ہوں، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں 100% چیزیں مل جائیں گی، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم بہت ایک تو جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اس پہ بھی ہمارے جو وسائل خرچ ہو رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں آگے جانا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، یقیناً یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ سابق فاٹا جو کہ اس وقت اس کو مرج ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، ان کے لیے سرتاج عزیز صاحب کی کمیٹی کی وہ رپورٹ کوئی بھی جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کی بنیاد پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ تمام جماعتوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 3% آف دا ڈویزیبل پول 10 سال تک دیے جائیں گے ان علاقوں کی ترقی کے لیے، اور وہ اس وقت کوئی 120 ارب روپے بنتے تھے، اور اب وہ سالانہ تقریباً 200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 10 سالوں میں نہ تو پچھلی حکومت میں اور نہ تو اس حکومت میں ان علاقوں کو دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ علاقے جنگ زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پسماندہ بھی ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ باقی صوبے کے لیے بھی ایک مصیبت بن رہے ہیں۔ اور ابھی تک مرکز میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں نے وہاں سے چشم پوشی کی پالیسی اپنا رکھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، اور اگر اس کو توجہ نہ دی گئی تو خدا نخواستہ وہاں پہ جلنے والی آگ جو ہے وہ باقی پاکستان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔